یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ خاص تھا، اور اب چونکہ دنیا جانتی ہی نہیں تقویمات کو، رأس الاسد کو، تو لہٰذا ہم نارمل ہی مثال قائم کریں گے. ہم اس طرح کی مثال ہمیں دینے کی حاجت نہیں ہے، سمجھانا اور مشکل ہو جائے گا قوم کو، تو دوسری مثال دیں گے وہ سمجھانا آسان ہوگی. لہذا یہ انہی کا خاصہ تھا کہ ہمارے اکابرین چونکہ وہ ہماری والی المینک کو استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو تقویم پر نکالنا چاہتے تھے میل وغیرہ. اس کے لیے آسانی یہ تھی کہ راس الاسد پہ درجہ پورا ہوتا ہے، اسد کا 0 درجہ، سرطان کا 30 درجہ تمام ہو رہا ہے، لہذا اس کا میل پہلے سے المینک میں لکھا ہوا تھا، تو اس میں مزید کسی طرف جانے کی حاجت نہیں تھی، ورنہ وقت اثر کا میل علیحدہ سے نکالنا پڑتا. تو یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی پر نکالا. اور دوسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو تقویم پر جو میل نکالے جاتے ہیں وہ 4 مرتبہ کام آتے ہیں. جی ہاں، وہ جو جدول تھا اس کو پھر دیکھیں غور سے. تو یہ دیکھیے، یہ جو درجہ تھا، ٹھیک ہے، یہ درجہ ہم نے اس کو کیا کیا پڑھا؟ ہم نے کہا یہ سرطان کا اور جدی کا 30 درجہ ہے، یہ 20 9 33 57. سرطان اور جدی کا 30 درجہ ہے، اور یہاں سے دیکھیے جوزہ اور قوس کا 0 درجہ ہے. ایک ہی میل 4 برجوں کے لیے کام آیا. ہاں البتہ میل شمالی میل جنوبی کا فرق ہوگا، کیونکہ جوزہ اور قوس یہ دونوں جو ہے وہ جوزہ تو شمالی ہے اور قوس جو ہے وہ جنوبی ہے، اور یہاں پر بھی سرطان اور جدی ایک شمالی ہے اور دوسرا جنوبی ہے، یعنی میل تو یہی ہوگا 20 9 33 57. لیکن جو شمالی جو بروج ہیں ان کے لیے یہ شمالی ہوگا، اور جو بروج جنوبیہ ہیں ان کے لیے جنوبی ہوگا. واضح رہے کہ حمل سے لے کے اور جو ہے وہ حمل سے لے کر سنبلہ تک یہ 6 برج شمالی ہیں، اور میزان سے لے کے حوت تک یہ 6 برج جنوبی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت اچھا سوال کیا ہے مولانا رضا الحق صاحب نے کہ ہم نے یہاں پر جو تخمینی وقت لیا عصر کا 4:49 اور 36 سیکنڈ، ہم نے نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو وقت لیا تخمینی، تو یہ تو وقت عصر سے کافی جدا دکھائی دیا، کیونکہ وقت عصر تو نکلا 5:09 اور تخمینی لیا 4:49 36 سیکنڈ. تو یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ بلدی وقت کو شمار کیا. کس کو شمار کیا؟ بلدی وقت کو. تو چونکہ بلدی وقت سے دن 12 بجے نصف نہار ہوتا ہے، لہٰذا وہ نصف نہار کا میل آ گیا، اور بلدی وقت سے 4:49 36 سیکنڈ تک جو فاصلہ ہوگا تو دوپہر کے 12 سے 4:49 36 تک یہی فاصلہ بنے گا جو یہ وقت خود ظاہر کر رہا ہے. لہٰذا اتنے ہی گھنٹوں کے تفاضل کے مطابق جو ہے وہ یہ تقویم کو تبدیل کیا گیا. تو اصل میں اس کو 5:09 ہی سمجھیے، یعنی 5:08 جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز سے لیا بلدی گھڑی کے مطابق. بلکہ یہ بلدی گھڑی بھی نہیں، جیبی گھڑی ہے، معاف کیجیے گا، کیونکہ 4:50 یہ تقریباً بن رہا ہے. اب اگر 4:50 میں ہم 12 منٹ جمع کریں کس کے؟ تعدیل مروج کے، تو یہ ہو جائے گا 5:02، اور اس میں مزید جمع کریں 6 منٹ، 6 منٹ سے بھی اوپر ہیں تعدیل ایام کے، تو یہ ہو جائے گا 5:08. تو بالکل وہی آ گیا کہ جو ہمیں مطلوب تھا. تو یہ جیبی لیا گیا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جیبی وقت کے مطابق جو ہے وہ لیا. تو چونکہ ظہر کا وقت ہمیشہ اوسطاً جیبی حساب سے 12 بجے ہوتا ہے، اور وقت عصر 24 جولائی کو جو رانی کھیت میں متوقع تھا 29:38 عرض بلد کے اعتبار سے وہ 4:49 36 سیکنڈ میں متوقع تھا. تو اس لیے اس وقت پر میل لینا تحقیقی میل ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے تفاضل تقویم 057 16.8 کو 24 گھنٹے پر تقسیم کر کے جو 62 ساعت نکالی
2 دقیقے 23 ثانیہ 12 ثالثہ، اس کو ہم نے ضرب کس سے دیا تھا؟ تو اسے تو ہم نے تخمینی وقت سے ضرب دیا تھا نا، 4 درجے 49 دقیقے اور 36 ثانیے سے. تو پھر ہمیں یہ حاصل ہوا تھا کہ تقویم میں جو تقویم میں فرق آئے گا وہ آئے گا 0 11 31 11. اور ہمیں معلوم ہے کہ تقویم جو پوری مکمل ہوگی راس الاسد پہ جا کے وہ 120 درجے ہوگی. اب 120 میں سے جب ہم نے یہ مائنس کیا تو 119 48 اور 28 49 ہمیں حاصل ہو گئی. ایک چیز اور بھی ہم نکالیں گے کہ پھر یہاں پر تو اعلیٰ حضرت نے 119 نہیں لکھا، تو اسی 119 کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے انداز سے بیان کیا. قربان جائیں امام اہل سنت پہ، فرماتے 3 برج 29 درجے 48 دقیقے اور 29 ثانیے. تو لازمی بات ہے کہ 3 برج کے 90 درجے ہو گئے نا. تو لہٰذا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برج سرطان کے 29 درجے 48 دقیقے 29 ثانیے پر اس وقت سورج ہوگا جب رانی کھیت میں 24 جولائی کو نصف النہار واقع ہو. مزید اپنے انہی کا سوال ہے کہ ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے جو جدول دی ہیں توضیح توقیت میں، تو یہ تو پھر تبدیل نہیں ہوں گے، ہمیشہ کام آئیں گی. جی بالکل، قید کے ساتھ کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو جداول بنی ہوئی بروج کے اعتبار سے تو وہ ہمیشہ کام آئیں گی، اور جو جداول ہوں گریگورین کیلنڈر جنوری فروری کے نام پر وہ کبھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہیں گی. جی لانگ ٹرم المنک میں جو تقویم دیتے ہیں وہ اسی کے مطابق ہوتی ہے، اور میل شمس اور تعدیل ایام جو ہے ان میں بھی اپنے جو ہے وہ فرق ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن کہیں کہیں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم المنک ہے، اسی طرح کچھ اور بھی ماہرین کی بنائی ہوئی سائیڈیں ہیں، تو ان میں کہیں کہیں معمولی سا فرق نکلتا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان سے کوئی اوقات نماز میں بین فرق آتا ہے. تو دیکھیں اگر فرق سیکنڈ کی کسروں میں پڑے، آدھا 1 سیکنڈ پڑے، تو اس کو کوئی خطا نہیں کہا جاتا، اور یہ انسان کی بشری تقاضے سے باہر بھی ہے. جیسے کہ قبلہ مفتی موتی الرحمان رضوی صاحب جو کہ نائب مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں، اور الحمدللہ فقیر کو جو ہے وہ اوقات نماز کے ہم نے جو نقشے بنائے ان کی تصادیق بھی ہمیں عطا فرمائی اور بہت خوش بھی ہوئے. تو آپ سے میں نے سوال کیا کہ ہم اپنے نظام الاوقات میں دعوت اسلامی والے ایک نیا کام کرتے ہیں کہ پہاڑ تو پہاڑ، یہ اونچی عمارتوں کی وجہ سے، میدانی علاقوں میں اونچی عمارتوں کی وجہ سے بھی جو ہے آنے والا فرق بیان کرتے ہیں جو اونچائی کی وجہ سے آتا ہے. تو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں. فرمایا کہ میاں قامت الگ الگ ہوتی ہے، کوئی 4 فٹ کا آدمی ہوتا ہے، کوئی 5 فٹ کا، کوئی 6 فٹ کا، کوئی 7 فٹ کا. تو ان چاروں کو کندھے سے کندھا ملا کے بالکل برابر برابر کھڑا کر دو. تو حق یہ ہے کہ سب کا وقت غروب جدا ہوگا. پھر آگے فرمایا لیکن یہ تفاوت جو ہے نہایت قلیل ہوگا کہ جس کی مشقت میں پڑنا یہ اپنے جو شریعت نے لازم نہیں کیا. تو کہیں نہ کہیں کوئی رعایت تو ایسی نکلے گی کہ جو بشری تقاضے سے باہر ہو جائے. تو لہذا اپنے سیکنڈ کو تو نہیں دیکھا جائے گا. ہاں اگر ایسا فرق ملے کسی اپنے المنک میں جو زیادہ پاورفل ہو، لیکن ہم تو نوٹیکل المنک سے کمپیئر کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، تو ہمیں تو لانگ ٹرم المنک جو ہے وہ کافی بہتر لگی. فرق آتا ضرور ہے، اس میں معمولی سا فرق آتا ہے. جیسے تعدیل ایام میں ہم نے دیکھا ہے کہ 0.1 سیکنڈ 0.2 سیکنڈ کا فرق آ جاتا ہے. تو اس کو ہم نظر انداز کر دیں گے کہ اتنا بڑا کام ہمارا ہو رہا ہے اور فوراً ہمیں گھنٹہ منٹ سیکنڈ پہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. لہذا اگر 0.1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا فرق آ بھی جائے تو کون سا اس پر جھگڑے اور اس پر کلام ہے. ہم کسی کو سیکنڈ کی کسروں کو بنیاد پر تو کسی نقشے کو ہم غلط قرار نہیں دیتے. ہم جب قرار دیتے ہیں کہ جب وہ منٹ سے زیادہ غلطی پیدا کرے، کیونکہ آنے والے سالوں میں 1 منٹ کی گنجائش ہوتی ہے، وقت میں کھچاؤ آ سکتا ہے. لہذا ہم کلام جب شروع کرتے ہیں
کہ جب کسی نقشے میں 1 منٹ سے زیادہ فرق آنے لگے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ نقشہ درست نہیں بنایا گیا. پھر ہمارا اعتراض ہوتا ہے، چاہے وہ نقشہ بنانے والوں کو اچھا لگے یا برا لگے، ہم بھی مجبور ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے جو علم عطا کیا ہے، اگر اس کا اظہار نہ کریں، اس کو لوگوں تک نہ پہنچائیں، تو پھر ہم بھی کہیں اپنے شرعاً مجرم نہ بن جائیں اللہ کی بارگاہ میں. لہذا میں اس معاملے میں بالکل نڈر ہوں. میں نہیں دیکھتا کہ سامنے کتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں. لیکن جب علم کی بات آئے گی اور شریعت مطہرہ کی بات آئے گی تو ہم پابند ہیں اپنے اوقات پنجگانہ وہ جو شریعت نے بیان کی ہے، نہ کہ پرانے نقشوں کے، نہ کہ اپنے ہم کہیں کہ یہ کسی بزرگ کا بنایا ہوا، کسی بڑی ہستی کا بنایا ہوا ہے. کیونکہ یہاں پر حال یہ نکلتا ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں سے منسوب نقشے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی 3-3 4-4 5-5 منٹ کا فرق ہوتا ہے، 7-7 8-8 منٹ کا فرق ہوتا ہے. تو لہذا ہم ان اکابرین کے صدقے اپنے لیے مغفرت کی دعا تو مانگیں گے، لیکن ان کے نقشے پر ہم نہیں چلیں گے، کیونکہ ہم شریعت کے پابند و مکلف ہیں. ہم جو ہے وہ اسی پر عمل کریں. ہاں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ نقشے غلط منسوب بھی ہوتے ہیں. یہ پاکستان میں تو اس کا اچھا خاصا تماشا ہمارا ہوا ہے. ایک شہر میں ہمارا جانا ہوا تو کہا کہ دیکھیں آپ دعوت اسلامی والے ہمارے نقشے کو غلط سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ فلاں بزرگ کا بنایا ہوا ہے. ایک بہت بڑے حضرت کا نام لیا کہ جو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کا نام لیا. تو میں نے پرسکون ہو کے جواب دیا. میں نے عرض کی کہ جس عقیدت میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نقشہ ٹھیک ہے کیونکہ اعلی حضرت کے خلیفہ نے بنایا، اور جب ہمارا نقشہ ٹھیک ہے تو داسامی کا غلط ہوا، تو اسی عقیدت میں ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نقشہ ٹھیک نہیں ہے آپ والا، کیونکہ یہ نقشہ توقید کے اصولوں پر نہیں بنا ہوا، اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اگر کام کریں گے تو درست کریں گے، ورنہ کریں گے نہیں. لہذا یہ نقشہ انہوں نے بنایا ہی نہیں ہوگا. بڑے حیران ہوں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرا دل کہہ رہا ہے، میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے، میں آپ کے شہر میں پیدا نہیں ہوا، میں تو چند مرتبہ حاضر ہوا اس شہر کے اندر، لیکن میرا دل نہیں مانتا، کیونکہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ایسا نقشہ نہیں بنا سکتے کہ جس میں خطائیں موجود ہوں. بحمدہ تعالی اللہ نے مجھ پہ فضل فرمایا، اور اسی دورے میں 2 شہروں میں انہی حضرت کے خلیفہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے 2 شاگرد کے حوالے سے ہمیں بالکل پکا پتہ چلا کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ نقشہ جو یہاں پر رائج ہے ہمارے ہاں، یہ حضرت نے نہیں بنایا، خلیفہ اعلی حضرت نے، یہ ان کی آمد پاکستان سے پہلے ہی بنا ہوا تھا.